جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اردو گلوب ٹی وی کینیڈا، اور آج ہم دو تین چھوٹی باتوں پر گفتگو کریں گے جو اہم موضوع ہیں۔ آج 16 دسمبر ہے، یہاں پہ کینیڈا میں رات کے 10 بج رہے ہیں، اور 16 دسمبر ہماری تاریخ کے دو ایسے دن جب بہت بڑے سانحات ہم پر گزرے۔ ایک تو سقوط ڈھاکہ ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ سانحہ اے پی ایس پشاور، جس میں ہمارے کوئی 125 سے زائد بچے شہید ہوئے اور لاتعداد لوگ زخمی ہوئے۔ سانحہ اے پی ایس کے ہم شہداء کو، ان بچوں کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ ہم ان شہید بچوں کی فیملی کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ پوری قوم ان کے سوگ میں شریک ہے۔ اس میں جو لوگ جان سے گئے، شہادت کا رتبہ پایا، اس میں اساتذہ بھی تھے، ٹیچر بھی تھے، گارڈ بھی تھے، ورکر بھی تھے، عہدیدار بھی تھے۔ یہ جن لوگوں نے کیا، اس کے فوراً بعد اس وقت آرمی چیف جنرل راحیل شریف تھے، وہ آئی ایس آئی چیف اور فوج کے اعلیٰ حکام فوری طور پر ہیلی کاپٹر میں افغانستان گئے، کیونکہ اس کے ساری کڑیاں اور سارے ڈانڈے افغانستان سے ملتے تھے۔ تو افغانستان جانے کے بعد پاکستان نے بڑے سخت لہجے میں، اور جتنے بھی افغانستان کے اس وقت کے حکومت کے عہدیدار تھے، ان کو باقاعدہ یہ ایک وارننگ دی گئی کہ اس کے جتنے ذمہ دار ہیں انہیں ہمارے حوالے کیا جائے، ورنہ پھر ہم اپنا راستہ خود بنائیں گے۔ اور اس کے بعد پاکستان نے نو ڈاؤٹ، پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی حکومتوں نے اپنی طرف سے دہشت گردی کو روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن چونکہ اس میں وہ قوتیں ملوث ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، وہ ان گروپس کے جو دوسرے کرتا دھرتا ہیں ان کو اسلحہ بھی دیتے ہیں، ان کو پیسہ بھی دیتے ہیں، اور ان سے کام بھی لیتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے۔ اور اس سال 2025 میں یہ وارداتیں، دہشت گردی کی کارروائیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ بہرحال پوری قوم اس سانحے کے شہداء کے لیے دعا گو ہے، اور ہماری حکومت اور فوج کی کمٹمنٹ ہے، اور فوج نے جس طرح قربانیاں دی ہیں، ہمارے آفیسرز نے، جوانوں نے، فوج کے جتنے بھی جوانز ہیں، چاہے وہ کوئی عہدیدار ہوں یا کچھ بھی ہوں، جو فوج میں لوگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان میں ہر عہدے کے لوگ شامل ہیں۔ یہ ان کا کارنامہ ہے۔ انہوں نے اپنی جان قربان کر کے اپنا آج قربان کیا ہمارے کل کے لیے۔ اپنے بچوں کو انہوں نے، اپنی فیملی کو، اپنے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ ہم تمہارے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے، تمہارے مستقبل میں جو خطرہ ہے اس کو روکنے کے لیے ہم اپنی جان تک وار دیں گے، اور انہوں نے اپنے ملک کی خاطر جان قربان کی۔ یہ لوگ جو ایک عرصے سے کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ نہ تو ان کا کوئی مذہب سے تعلق ہے، نہ ان کا کوئی پلان ہے، یہ صرف کلچرلی لڑتے ہیں، پیسے کے لیے لڑتے ہیں، اور تعلیم یافتہ تو ہے نہیں ہے۔ جتنے بھی طالبان ہیں، یہ کچھ مدرسے کے کچھ لوگ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں جو مذہب کو سمجھتے ہیں، باقی تو اتنے لوگ نہیں سمجھتے۔ اس کے علاوہ جب ہم بات کریں گے آسٹریلیا میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ہم اس کی بھی بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں۔ شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ کہا گیا کہ جی وہ مسلمان اور پاکستانی ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ انڈیا کے اور اسرائیل کے میڈیا نے بہت زیادہ شور کیا کہ یہ مسلمان اور پاکستانی ہیں، لیکن جب اگلے دن سے خبریں آنا شروع ہوئیں اس شخص کا تعلق انڈین حیدرآباد سے تھا، اور دوسرا اس کا بیٹا آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا تھا۔ یہ دونوں باپ بیٹا کچھ مہینے پہلے فلپائن بھی گئے تھے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہوں نے
فلپائن کا جو ایک دہشت گرد گروپ ہے، کیا اس سے روابط تھے ان کے، یا یہ ان کا انفرادی فعل تھا؟ کیا یہ ایسی تنظیموں سے وابستہ تھے یا ان سے متاثر تھے جو دنیا بھر میں اس طرح کی وارداتیں کر رہے ہیں؟ دہشت گردی اور آزادی کی تحریک میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ آزادی کی تحریک میں سب لوگ تقریباً، یعنی بڑی اکثریت شامل ہوتی ہے، اور یہ جو انڈیویجول گروپ ہوتے ہیں یہ اپنا ایک نظریہ لے کر چلتے ہیں، اور وہ نظریے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، بغیر کسی دلیل کے یہ لوگ لوگوں کی جان لیتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آج ایک کینیڈین وفد جو ہے وہ صبح کے ٹائم 30 لوگ تھے، اس میں شہریوں کو لے کر ایک وفد، جس میں کینیڈا کے 6 اراکین پارلیمنٹ بھی شامل تھے، کو ان لوگوں کو مقبوضہ مغربی کنارے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ اراکین پارلیمنٹ کے علاوہ وفد کے جو جتنے ارکان تھے ان سے ایک فارم پر دستخط کروائے گئے، جس میں داخلے سے انکار کی وجہ عوامی سلامتی، عوامی تحفظ یا عوامی نظم و ضبط سے متعلق خدشات بتائے گئے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق ایک فلسطینی علاقے میں شہری امور کی نگرانی کرنے والے ادارے نے وفد کو سیکورٹی وجوہات کی بنا پر اس لیے روک دیا کہ وہ پیشگی ہم آہنگی کے بغیر سرحدی گزرگاہ پر پہنچا تھا۔ یہ وفد کینیڈا میں رجسٹرڈ ایک غیر منافع بخش تنظیم، ایک NGO، کینیڈین مسلم بورڈ کے زیر اہتمام اور اسپانسر شدہ دورے پر تھا۔ 3 روزہ اس دورے کا مقصد بے گھر فلسطینیوں سے ملاقات کرنا تھا، جبکہ پروگرام میں مغربی کنارے اور اسرائیل کے مختلف مقامات کا دورہ بھی شامل تھا۔ وفد میں شامل ایک رکن پارلیمنٹ نے بتایا کہ سرحدی گزرگاہ پر کئی گھنٹوں تک روکے جانے کے دوران اسرائیلی اہلکاروں نے ان پر چیخنا، چلانا اور انہیں دھمکایا بھی۔ ہمارے علاقے کی ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہے، کینیڈین پاکستانی اقرا خالد، وہ بھی اس وفد میں شامل تھی، اور وفد کے دوسرے رکن سے پوچھ گچھ ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کچھ تھوڑا سا قریب ہوئی کہ متعلقہ رکن محفوظ رہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک اہلکار نے انہیں پیچھے ہٹنے کو کہا، جس کے بعد ایک اور اہلکار ان کی طرف بڑھا۔ اقرا خالد کے مطابق وہ میرے چہرے کے سامنے چیخ رہا تھا، مجھے وہاں سے ہٹ جانے کا کہہ رہا تھا، اور پھر اس نے مجھے دیوار کی طرف دھکا دیا۔ انہوں نے جب کہا کہ برائے کرم مجھے ٹچ مت کریں، مجھے مت چھوئیں، تو اس نے جواب دیا، میں جتنا چاہوں تمہیں دھکا دے سکتا ہوں، ٹچ کر سکتا ہوں، اور اس نے پھر مجھے دوبارہ دھکا بھی دیا۔ اقرا خالد نے کہا کہ دیگر جو وفد کے اراکین تھے انہوں نے مداخلت کی اور صورتحال بگڑنے سے پہلے وہ ہمیں وہاں سے لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان اہلکاروں کے جارحانہ اور دشمنانہ رویے پر شدید حیران ہوں۔ تو حیرانگی تو انہیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اسرائیل کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے کہیں سے بھی کوئی وفد آتا ہے تو وہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ ہماری پوزیشن پوری دنیا میں پہلے ہی خراب ہوئی ہے اور مزید خراب ہوگی۔ انہوں نے 70,000 معصوم لوگوں کو مارا بھی ہے، اور ایک امن معاہدہ ہونے کے باوجود بے شمار لوگوں کو ابھی تک وہ مارے چلے جا رہے ہیں۔ ایک تنظیم ہے وہ اسلامک ریلیف کینیڈا، ان کے ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں طفیل حسن نے، انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے تنظیم کے بارے میں اسرائیل کے الزامات جو ہیں نا وہ بالکل غلط اور غیر ذمہ دارانہ قرار دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی اسلامک ریلیف کینیڈا ایک رجسٹرڈ NGO ہے جو کینیڈین قوانین کے تحت کام کرتی ہے، اور جہاں سخت ضابطوں کی نگرانی ہوتی ہے، مکمل کمپلائنس ہے، کنٹرول اور وسیع اور آزاد ان کے آڈٹس موجود ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جن ملازمین کو اسرائیلی حکام نے مغربی کنارے میں داخل ہونے سے روکا، انہیں اسی سفارت خانے کی جانب سے پیش کی اجازت حاصل تھی، جو بھی یہ بے بنیاد الزامات عائد کر رہے ہیں۔ ہماری فلاحی سرگرمیوں کو دہشت گردی سے جوڑنے کے دعوے بے بنیاد اور خطرناک ہیں، اور اس سے امدادی کارکنوں اور جن افراد کی ہم خدمت کرتے ہیں ان کی سلامتی کو
خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم شفافیت، پوری ذمہ داری اور جواب دہی کے ساتھ صرف انسانی ہمدردی کے تحت لوگوں کی امداد جاری رکھیں گے۔ تو یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ آج ہوا، اور کینیڈین مین اسٹریم میڈیا نے بہت زیادہ اسے ہائی لائٹ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ جی ایک ڈیلیگیشن کو روکا گیا ہے، اور ایم پیز ڈیلے ٹریٹمنٹ اس طرح کا کوئی انہوں نے خبر بھی جاری کی ہے۔ اور ایک بڑی جو آرگنائزیشن ہے اس کی سرخی تھی کہ ایم پیز ڈیکرائے ٹریٹمنٹ بائی اسرائیل منسٹر ریزز objection after Canadian delegation denied entry to West Bank. Israeli ambassador to Canada says his country has admitted vast majority of visitors. وہ کچھ اپنی وضاحت دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ اس ڈیلیگیشن میں ہمارے 3-4 اور پاکستانی ممبر آف پارلیمنٹ اقرا خالد کے علاوہ سمیر زبیری بھی تھے اور اسلم رانا بھی تھے، اور یہ مسیساگا سے ہی ایک فارس سل سعود منتخب ہوئے تھے ابھی، وہ بھی تھے۔ تو اس پہ ہم نے آج بات کرنی تھی۔ دوسرے، بہار کے وزیر اعلیٰ نے جو حرکت کی، ایک مسلمان خاتون کے چہرے سے نقاب انہوں نے چھینا، ہٹایا، اس سے ان کی سوچ کا اندازہ لگایا جا سکتا، ان کے نظریے اور اینٹی مسلم جو سوچ ہے وہ نمایاں ہوتی ہے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے حوالے سے کیا سوچ رکھی جاتی ہے، کس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور پورے انڈیا میں جو لوگ کسی حد تک سیکولر سوچ رکھتے ہیں انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے ابھی تک، اور دنیا بھر سے بہت کم لوگوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور انڈیا کی حکومت کو وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہیے، اور یہ اسلاموفوبیا جو ہے پوری دنیا میں تاحال ختم نہیں ہوا۔ آسٹریلیا میں جس بندے نے فائرنگ کی وہ حیدرآباد دکن سے تھا، لیکن بات یہ ہے کہ کسی شخص کے ایک انفرادی فعل کا نہ تو اس کے ملک سے تعلق ہے، نہ اس کے مذہب سے تعلق ہے، نہ اس کی فیملی سے تعلق ہے۔ وہ اس شخص کا یا جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کا اپنا ایک انفرادی فعل ہوتا ہے، اور یہ جو پوری دنیا میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے اس کے پیچھے کئی ملکوں کی، کئی اسٹیٹس کی دہشت گردانہ پالیسیاں، ظالمانہ پالیسیاں ہیں، انہیں بھی ختم کیا جانا چاہیے۔ اور پاکستان ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے، افغانستان کی جانب سے اور مغربی سرحد کی جانب سے اور مشرقی سرحد کی جانب سے پاکستانی فوج ظاہر ہے مشکل ترین حالات میں اپنے لوگوں کو سیکورٹی فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ ہم سیاسی حوالے سے آج کوئی بات نہیں کریں گے، اور سیاست کے حوالے سے ہم کل کے ولاگ میں بات کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔